ایسا بھی وقت آتا ہے جب خاموشی سب سے بڑی فریاد بن جاتی ہے۔ خالی ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اندھیروں میں روشنی اسی کے لیے آتی ہے جو اندر سے اجالا چاہتا ہو۔ جو صبر کی لذت پا لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز بے چین نہیں کرتی۔ جس دل میں عاجزی آ جائے وہاں سکون اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ کبھی کسی کے اندر کا درد نہ ناپو، تم نہیں جانتے وہ کس رب کے قریب ہے۔ جو رب کو پانے کی طلب رکھے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رب کی یاد میں جو آنکھ نم ہو جائے وہ دنیا کی سب سے قیمتی آنکھ ہے۔ جو دل چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوش ہو وہی دل خوش نصیب ہے۔ کبھی کسی کی بے قراری کو ہنسی میں مت اڑاؤ، وہ کسی مقدس لمحات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جو وقت سجدے میں گزر جائے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی میں چھپی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ محبت وہی جو خاموش ہو کر دل سے کی جائے اور جواب خاموش رحمت میں ملے۔ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرو تو سمجھو تم سنورنے کے قریب ہو۔ جنہیں دنیا ٹھکرا دیتی ہے وہی رب کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اصل راحت وہ ہے جو دل کے اندر ہو، نہ کہ باہر کی چمک میں۔ تقدیر تب ہی بدلتی ہے جب دل بدل جائے۔ اگر دل بے قرار ہے تو وہ رب کو یاد کر رہا ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ دل عرش سے جڑا ہو۔ اصل خزانہ وہ ہے جو دل میں نور بن کر بس جائے۔ کبھی کبھی ایک سجدہ عمر بھر کی بے چینی کو دفن کر دیتا ہے۔ جو راتوں میں بھی جاگتا ہے اسے روز محشر میں خاص مقام ملتا ہے۔ تقدیر سے شکوہ مت کر، وہ اکثر پردے میں مہربانی کرتی ہے۔ خاموشی کا راز تب کھلتا ہے جب دل تنہائی میں رب سے ہم کلام ہو۔ ہر وہ لمحہ قیمتی ہے جو توبہ میں گزرتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ جنت کی قیمت رکھتا ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ من کی دھرتی تبھی زرخیز ہوتی ہے جب اس پر توبہ کی بارش برسے۔ رب کا قرب کوئی دعویٰ نہیں، ایک جذبہ ہے جو لفظوں سے ماورا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں ایک در کھلا رہتا ہے جو آسمان کی طرف ہے۔ دل وہی مطمئن ہوتا ہے جو اپنے خالق سے جڑا ہو۔ کبھی کبھی خاموش آنکھوں سے کی گئی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ دیر سے دیتا ہے مگر ایسا دیتا ہے کہ حیران کر دیتا ہے۔ رب کی محبت دریا کی طرح ہے جو پیاسے کو بہا لے جاتی ہے۔ بند آنکھوں سے بہنے والے آنسو کھلے نصیبوں کی دلیل ہوتے ہیں۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں پر ندامت خاموشی سے بھی سن لی جاتی ہے۔ اگر تمہارے دل کی آواز خاموشی سے نکلتی ہے تو یہ 3 نشانیاں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1، تمہاری دعاؤں میں آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل خالص ہو چکا ہے اور رب تمہاری پکار سن رہا ہے۔
नंबर 2, तुम तन्हाई में भी रब से जुड़ने लगो और दिल खुद ही जिक्र में लग जाए। ये इशारा है कि तुम्हारा रूहानी दरवाजा खुल चुका है और तुम्हारी तकदीर में तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 3, तुम हर तकलीफ में सब्र और हर खुशी में शुक्र अदा करने लगो। जब तुम शिकवे की बजाय शुक्र पर आ जाओ तो समझ लो अल्लाह तुम्हें नई राहों पर ले जाने वाला है। अगर तुम्हें दुनिया ठुकरा चुकी है तो ये 4 निशानियां बताएंगी कि रब तुमसे राजी है। नंबर 1, दिल में सुकून और तसल्ली का एहसास। दुनियावी मुश्किलात और तकालीफ के बावजूद तुम्हें दिल की गहराइयों में सुकून मिल रहा है। ये रब की रजा की अलामत है। नंबर 2, मुश्किल हालात में सब्र का अता होना। जब दुनिया तुम्हें आजमा रही है लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र, बर्दाश्त और इस्तकामत है तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश के दौरान रजा की निशानी है। नंबर 3, अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ की रग़बत। जब तुम दुनिया से मायूस हो और तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब जाने की ख्वाहिश रखता है, ये रब की रजा की तरफ एक कदम बढ़ना है। नंबर 4, शुक्रगुजार होना और किसी के सामने शिकायत न करना। तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा है और तुम किसी को अपनी परेशानियों का गिला नहीं करते। ये अल्लाह की रजा की अलामत है क्योंकि वो तुम्हें हर हाल में खुश रहने की हिम्मत दे रहा है। जिसे रब से उम्मीद हो उसे दुनिया मायूस नहीं कर सकती। जो दर सजदे में खुलते हैं वो दुनिया के दरवाजों से बड़े होते हैं। जब दिल बोझल हो जाए तो जिक्र एक हल्की सी हवा बनकर दिल को हल्का कर देता है। जो लम्हा खामोशी में गुजारा जाए वो कई फरियादों से बेहतर होता है।